آج ہم آپ کو لے چلیں گے تاریخ کے پردے کے پیچھے۔ ہارون الرشید خلافت عباسیہ کا عظیم خلیفہ، جس کا نام عادل اور دانشور کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایسے راز چھپے ہیں جو آج بھی محققین کے لیے معمہ ہیں۔ یہ راز اتنے حیرت انگیز ہیں کہ بعض اوقات تاریخ دان انہیں جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہارون الرشید کے پوشیدہ خزانے، خفیہ نیٹ ورک اور راز جو تاریخ نے چھپائے۔ وی او اے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تاریخ میں ہارون الرشید کے محل کی شان و شوکت کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خفیہ کتب خانہ بھی موجود تھا۔ یہاں فلسفہ، نجوم، سائنس اور سیاست کے ایسے اسرار چھپائے گئے تھے جو عوام کے لیے ممنوع تھے۔ کچھ دستاویزات بتاتی ہیں کہ ہارون نے بعض کتب کو چھپانے کے لیے خفیہ راستے اور دروازے بھی بنوائے تھے، اور ایک دلچسپ بات، بعض محققین کا کہنا ہے کہ ان کتب میں ایسے راز بھی تھے جو خلافت کے جانشینوں کے لیے مستقبل کا تعین کیا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتب آج کہاں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا سراغ آج تک نہیں ملا۔ ہارون الرشید نے بغداد میں ایک وسیع جاسوسی نیٹ ورک قائم کیا تھا۔ یہ نیٹ ورک نہ صرف دشمنوں کی نگرانی کرتا بلکہ دربار کے اندرونی معاملات پر بھی نظر رکھتا تھا۔ کچھ وزراء اس نیٹ ورک کی وجہ سے سزا یا نوازے جاتے تھے۔ تاریخ میں صرف طاقتور اور عادل حکمران کی تصویر دکھائی گئی، لیکن حقیقت میں ہارون الرشید ایک ماہر جاسوس بھی تھے۔ تصور کریں، دربار کے اندر ہر چھوٹا فیصلہ خلیفہ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا اور کوئی بھی راز چھپ نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ صرف ایک حصہ ہے، سب سے حیرت انگیز راز ابھی بھی باقی ہیں۔ ہارون الرشید کے خزانے صرف سونے اور جواہرات تک محدود نہیں تھے جو سلطنت کی طاقت اور استحکام کو ظاہر کرتے تھے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ خلیفہ نے خزانے کے کچھ حصے خفیہ مقامات پر دفن کر دیے تاکہ کسی بغاوت یا دشمن حملے کی صورت میں سلطنت کی حفاظت ہو سکے۔ یہ خزانے آج بھی تلاش کیے جا رہے ہیں، اور راز کی بات، شاید کچھ خزانے کی چابی یا نقشہ کبھی نہیں ملا، اور یہ آج بھی ایک تاریخی معمہ ہے۔ کیا یہ خزانے واقعی آج بھی کہیں موجود ہیں؟ ہارون الرشید نے فلسفیوں، سائنسدانوں اور ادیبوں کے خفیہ فنڈز فراہم کیے۔ یہ اقدامات بغداد کو دنیا کا علمی مرکز بنانے میں مددگار ثابت ہوئے، مگر عوام کے لیے یہ راز چھپائے گئے۔ کچھ تاریخی خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ خود علمی محافل میں شریک ہوتا اور کچھ تعلیمات صرف منتخب افراد کو بتاتا۔ یہ راز ہمیں بتاتا ہے کہ ہارون صرف ایک عادل حکمران نہیں بلکہ ایک خفیہ علم دوست بھی تھے جو علم کے ذریعے سلطنت کو مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ ہارون الرشید نہ صرف حکمران بلکہ ایک ماہر سیاستدان بھی تھے۔ انہوں نے دشمن حکمرانوں کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے۔ یہ راز آج بھی تاریخ دانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ تاریخ میں عوام کے سامنے عدل و انصاف کی تصویر دکھائی گئی، لیکن خلیفہ کی سیاست میں گہرائی اور دانش مندی چھپی ہوئی تھی۔ یہ راز صرف انہی لوگوں کو معلوم ہوتے جو دربار کے قریب تھے، اور کچھ راز آج بھی باقی ہیں۔ ہارون الرشید اکثر ڈسگائز ہو کر شہر کے مختلف حصوں میں جاتے، عوام کی زندگی دیکھتے اور مسائل سن کر وزراء کو ہدایت دیتے۔ تاریخ میں صرف شاہی عیش و عشرت کو نمایاں کیا گیا، مگر حقیقی زندگی میں خلیفہ عوام کے مسائل کے قریب تھے۔ یہ چھوٹا سا راز ہمیں دکھاتا ہے کہ ہارون نہ صرف ایک حکمران بلکہ ایک نگران بھی تھے جو عوام کے لیے چھپ کر کام کرتے تھے۔ ہارون الرشید نے اپنے بیٹوں میں سیاسی مقابلہ رکھا تاکہ مضبوط وارث تیار ہو۔ اس کے ساتھ ان کے عدل و انصاف کے کچھ فیصلے دربار کی سیاست کی بنیاد پر کیے جاتے۔ یہ راز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر حکمران کی زندگی میں دو پہلو ہوتے ہیں، عوام کے سامنے اور حقیقت میں۔ کچھ فیصلے عوام کے لیے اور کچھ سیاسی فائدے کے لیے کیے گئے، اور یہی چیز ہارون کی حکمت اور سیاست کو تاریخی اہمیت دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے ہارون الرشید کے وہ راز جو تاریخ چھپائے رکھتی ہے۔ ہر راز ایک نئے پہلو کو دکھاتا ہے، خفیہ علم، جاسوسی، خزانے، فلسفہ، سیاست اور عوام کے لیے خفیہ اقدامات۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ کتابوں میں نہیں ملتی، بعض اسرار صرف تحقیق اور خفیہ دستاویزات میں چھپے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ مزید تاریخی رازوں کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔